یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، اس نماز کا مقصد اصل میں ہے کیا؟ کچھ کہتے ہیں ہمیں ٹائم کی وقت کی پابندی سکھائی گئی ہے، کچھ کہتے ہیں نماز پنجگانہ اس لیے ہے کہ علاقے کے لوگ آپس میں اکٹھے ہوا کریں گے، ایک دوسرے سے حال احوال سے واقف ہوا کریں گے، کچھ کیا بتاتے ہیں کچھ کیا بتاتے ہیں۔ تمام کی ساری باتیں درست، کسی کی کوئی بات غلط نہیں، ہر بات صحیح۔ نماز انسان کو جسم پاک رکھنے کے لیے جناب لازمی ہے، انسان کی زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ نماز اللہ سے دل لگانے کے لیے، نماز حضور نبی کے رسول، نماز مومن کی معراج ہے، نماز جناب برائی سے روکتی ہے۔ تو ہم کتنا برائی سے رکے، ہماری ذات ہم کتنا برائی سے رک پائے ہیں؟ نماز نے ہمیں کتنا برائی سے روک کے رکھا ہے۔ ہم فقیر تو آپ کو کہتے ہیں نماز کی بہت ساری اقسام ہیں، یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ تو ظاہری نماز ہے۔ اب نماز جنازہ ہے نا، آپ پڑھتے ہیں نا، کتنے رکوع کرتے ہیں، کتنے سجدے کرتے ہیں، لیکن آپ وہ بھی کہتے ہیں یہ نماز ہے۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں نماز ہے تو بس پھر یہ نماز ہے؟ بات یہ ہے کہ نماز کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ اللہ پاک نے تو نماز کے لیے یہ فرمایا ہے ان الصلاۃ لذکری، نماز میرا ذکر ہے۔ اور نماز کے لیے یہ بھی آیا ہے کہ نماز ایک دعا ہے، یہی تو اصل دعا ہے جسے ہم دعا سمجھ کے پڑھتے نہیں ہیں۔ دعا سمجھ کے اگر پڑھیں تو دعائیں ہماری قبول ہوں، ہم دعا سمجھ کے پڑھتے نہیں ہیں اس لیے دعائیں ہماری قبول ہوتی نہیں ہیں۔ لہذا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شریعت کے کا کچھ باطن بھی ہے کچھ ظاہر بھی ہے۔ علم شریعت کے حوالے سے 3 اصول بتائے تھے نا، 3 ظاہری اصول تھے، 3 باطنی اصول تھے۔ حالانکہ شریعت تو ہمارا یہاں ناسود کا معاملہ ہے، شریعت تو اس دنیا میں جو ہمیں بھیجا گیا ہے کس انداز سے جینا ہے اس انداز کا نام شریعت ہے، کس طریقے سے جینا ہے اس طریقے کا نام شریعت ہے۔ رشتہ داروں سے کیسے رہنا ہے، ماں باپ سے کیسے رہنا ہے، رشتے کیسے بنانے ہیں، شادیاں کیسے کرنی ہیں، اور دوسرے معاملات ہمارا کاروبار کیسا ہونا چاہیے، ہماری دوستی کیسی ہونی چاہیے، ہماری دشمنی کیسی ہونی چاہیے، ان تمام معاملات بندے کا اپنے رب سے تعلق کس طرح ہونا چاہیے اور وہ کیا ہے، کس طرح ہے، کیسے ہے، یہ شریعت نے اس دنیا میں زندگی جینے کا ڈھنگ بتایا ہے۔ تو اس ظاہری اس فانی دنیا کی زندگی کا طور طریقہ بتانے کے لیے ہمیں نماز بھی شریعت نے بتائی ہے۔ نماز کے ویسے تو باطنی معاملات بہت سارے ہیں، لیکن اس ظاہری نماز کا کیا مقصد ہے، پس پردہ وہ کیا سبق ہے جو نماز ہمیں سکھاتی ہے۔ باطنی معاملات میں نہیں بتا رہا، باطنی معاملات کچھ اور ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ نماز جو ہم یہ پڑھتے ہیں پنجگانہ، جس میں قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، قیادہ کرتے ہیں، اور سلام دونوں طرف یہ جو سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، یہ جو سلام پھیرتے ہیں، اس کے پس پردہ مقصد اصل میں کیا ہے؟ اللہ کے حضور حاضری تو ہو گئی، یہ آپ کی تمام باتیں درست ہیں، آپ نے جتنی سنی ہے یا جس کو جو باتیں سنا رہا ہے نماز سے متعلق، سب کسی کی بات سے میں کوئی اختلاف نہیں کر رہا، میں صرف اس کا پس پردہ جو نقطہ ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قیام ہے، سب سے پہلے تو آتا ہے کہ کعبے کے رخ ہونا، اپنے آپ کو پاک رکھنا، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا، اپنے آپ کو صاف رکھنا، اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا، یہ تو صفائی کا سبق ہے۔ زندگی اپنی جینی ہے تو صفائی کے ساتھ جیو، اپنی جسم کو، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا ہمیشہ رکھو۔
ہمیشہ اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا اور پاک رکھا کرے۔ یہ سبق تو نارمل ہے اس میں، لیکن بات یہ ہے کہ اپنے خیالات کو بھی پاک رکھا کریں، اپنے پڑوسیوں سے متعلق، اپنے رشتہ داروں سے متعلق، اپنے بھائی بہنوں سے متعلق، اپنے دوست احباب سے متعلق، اپنے کاروبار سے متعلق، اپنے کسٹمر سے متعلق، اپنے امپلائیز سے متعلق، اپنے بالا افسران سے متعلق، بالا حکام سے متعلق اپنی سوچوں کو، اپنے نظریے کو پاک رکھا کریں، اپنی سوچوں کا وضو کر کے رکھا کریں، اپنے خیالوں کا بھی وضو کر کے رکھے کرے، ان کو بھی پاک رکھا کرے، خواہ بدگمانی کسی میں پیدا نہ کرے، نہ ہی کسی کی طرف سے خود بھی بدگمان ہو۔ اگر کوئی بدگمانی کر بھی رہا ہے تو وہ جانے، اس کی بدگمانی جانے، وہ تو اوپر والا تو دیکھ رہا ہے نا یار، یا تمہیں بھروسہ نہیں ہے اس پہ بھروسہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو آپ بے فکر ہو جائیں۔ اب آتے ہیں قبلہ رخ ہونا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو ہمیشہ ایک جیسا، ایک سمت میں رہنا چاہیے، آدمی کی سمت ہمیشہ ایک طرف ہونی چاہیے، کبھی دائیں کبھی بائیں، ادھر ادھر دیکھنا نماز میں منع ہے نا، تو عام زندگی میں بھی ادھر ادھر جھانکنا منع ہے، کبھی کس چیز میں جھانک رہے، کبھی کس چیز میں جھانک رہے، کبھی کسی کے معاملات میں جھانک رہے، کبھی کسی کے گھر میں جھانک رہے۔ اپنے آپ کو، اپنے رخ کو مستقل ایک سمت میں کر لیں اور سیدھا رستہ، سیدھا انداز، سیدھا آدمی بن جائے، سیدھے انسان بن جائے۔ پھر قیام ہے، جس طرح آپ اللہ کے حضور یہاں کھڑے ہیں، اپنی زندگی کے ہر پل، ہر لمحہ، ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے حضور حاضر رکھیں، اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کے حضور حاضر رکھیں۔ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی دنیا داری کا کوئی معاملہ ہے، کاروبار کا کوئی معاملہ ہے، رشتہ داری کا کوئی معاملہ ہے، برادری کا کوئی معاملہ ہے، دوست احباب کا کوئی معاملہ ہے، خاندان کا کوئی معاملہ ہے، اڑوس پڑوس کا کوئی معاملہ ہے، اس معاملے میں اگر آپ کا کہیں کوئی انٹرفیئر ہوتا ہے یا آپ کہیں کوئی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ اپنے آپ کو خالصتاً اللہ کے لیے وقف رکھیں، کہ جو اللہ اور اس کے حبیب کا بتایا ہوا انداز اور طریقہ ہے اس پہ کاربند رہیں۔ اور رکوع کا مقصد یہ ہے کہ اپنا، جس طرح ہم رکوع میں جھک جاتے ہیں تو اپنی زندگی میں ہمیشہ جھکاؤ رکھیں، اپنی زندگی میں ہمیشہ جھکاؤ رکھیں، عاجزی رکھیں، انکساری رکھیں۔ آپ کے پاس طاقت بھی ہے تو آپ جھکے رہیں، اگلے کو اندازہ ہو جائے گا آپ کے پاس کتنی طاقت ہے۔ آپ ایس ایچ او ہیں، آپ کمشنر ہیں، آپ جج ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ منسٹر ہیں، آپ کسی بہت بڑے عہدے پہ ہیں، آپ جو کچھ بھی ہیں، آپ کی طاقت، آپ کی اہلیت، آپ کی حیثیت، آپ کا دنیاوی رتبہ، آپ کا دنیاوی اسٹیٹس سب پہ آیا رہے گا، سب کو پتہ چلے گا آپ کیا چیز ہیں، لیکن اپنے مزاج میں، اپنے انداز میں، اپنی گفتگو میں، اپنے طور طریقوں میں عجز رکھیں، انکساری رکھیں، جھکاؤ رکھیں۔ پھر اسی طرح سجود ہیں کہ جس طرح آپ سجدے میں اپنی ذات کو، اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہو، مصلی ہے نہیں، کپڑا بچھایا نہیں تو مٹی پہ کھڑے ہو کے سجدہ کر رہے ہیں نا، جس طرح اپنے اس پیشانی کو، اپنے سر کو عزت کا مقام، حسن کا مقام، علم کا مقام، عقل کا مقام
خوشی کا مقام، غصے کا مقام، ہر چیز جو کچھ بھی ہے سب کچھ یہاں سے آیا ہوتا ہے، آپ کے چہرے سے آیا ہوتا ہے۔ اپنی ذات کا مکمل عکس آپ نے مٹی میں ملا دیا، اپنے آپ کو زمین بوس کر دیا، اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ دنیا میں کبھی بھی اپنے آپ کو کسی سے بڑھ کر نہ سمجھیں۔ پچھلے سبق میں آپ سے صوفی کا ذکر ہوا تھا نا، کہ صوفی وہ ہے جو اپنے آپ کو پوری دنیا میں سب سے کمتر اور حقیر جانے۔ کیا پتہ اس کا کوئی ایسا عمل ہو جو اس عمل کی وجہ سے یہ اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہو، مجھ سے زیادہ مرتبہ پالے۔ میں اپنے مان، اپنے مرتبے، اپنے ذکر، اپنے دیدار، اپنے جلووں میں کوئی غرور میں نہ آ جاؤں۔ اگر میں آ بھی گیا ہوں نا جلووں کی دنیا میں، اگر میری روحوں نے پرواز پا بھی لی ہے نا بیت المعمور تک، حضور کی محفل تک، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم عنکبوت کی اگر سیر ہو بھی رہی ہے نا، اگر میں وہاں جا بھی رہا ہوں نا، حالت سہو میں جا رہا ہوں یا حالت شکر میں جا رہا ہوں، لیکن اگر میں جا بھی رہا ہوں نا، میری پرواز ہونے لگی ہے نا، چاہے عام حالت میں ہونے لگی ہے، چاہے نیند کی حالت میں ہونے لگی ہے، اگر میں وہاں تک کا مان مرتبہ پا چکا ہوں تو اس پہ غرور نہ کریں۔ اپنی ذات کو ہمیشہ سب سے کمتر اور حقیر جانیں۔ جس ٹائم آپ کا سر سجدے میں ہوتا ہے، کتنے ہی لوگ ہیں جو چھتوں پہ کھڑے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو ٹاوروں پہ کھڑے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو جہازوں میں اڑ رہے ہیں، اور آپ کا سر سجدے میں ہے، آپ کا سر مٹی پہ ہے۔ تو یہ انکساری ہے نا، یہ عاجزی ہے نا، یہی تو اللہ کو پسند ہے۔ نماز کا پس پردہ سبق یہی ہے کہ آدمی انکساری اور عاجزی سیکھ لے، اور پھر اس کے بعد آخر میں جو دعا مانگتے ہیں، اس دعا میں ہم زیادہ تر آج کل تو دعا میں ہم ضرورتیں مانگتے ہیں، اس لیے بھائی ضرورت پوری ہوتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے کی ضرورتیں لکھ دی ہیں نا، اللہ نے آپ کے حصے کی ضرورتیں لکھ دی ہیں، لیکن یہ ہے کہ دعائیں بھی لکھ دی ہیں۔ اب جب بندہ اتنا سخی ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بھلا کر اپنے مالک کی مخلوق کے لیے بے چین اور تڑپتا ہوا آہو بقا کے ساتھ دل سے ٹوٹ کے جب رب سے کچھ مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھ کتنا بے لوث ہے، کسی کو کیا پتا تو کہاں کون سے کونے میں پڑا ہوا ہے اور بیٹھا ہوا ہے، اور تو کس کے لیے کیا مانگ رہا ہے۔ کوئی بندہ کچھ نہیں جانتا نا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ایک بندہ میرا وہاں ہے گلبرگ میں، ایک ڈیفینس میں ہے، ایک جناب لالو کھیت میں ہے، ایک ملیر میں ہے، ایک حیدرآباد میں، ایک سکھر میں، ایک لاہور میں، ایک اسلام آباد میں، اور پوری دنیا روئے زمین میں، کوئی پہاڑوں میں ہے، کوئی سمندروں میں ہے، کوئی ہواؤں میں ہے، کوئی خلاؤں میں ہے، کوئی گھروں میں ہے، کوئی باہر ہے، کوئی دفتروں پہ، کوئی روڈوں پہ، کوئی کہاں ہے، کوئی کس کام میں، کوئی کس کام میں، کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کسی کو کوئی علم تک نہیں، اور یہ بندہ ان کے لیے تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یار دیکھو، اپنے فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ میری مخلوق کے لیے، میرے بندوں کے لیے کتنا بے قرار، چلو اتنی بے قراری سے یہ مانگ رہا ہے، چلو میں دے دیتا ہوں۔ اور جب یہ ان کو دے رہا ہوں، جب اس کے مانگے پہ میں ان کو دے رہا ہوں تو اس کو بھی دے دیتا ہوں۔ دعا اس انداز سے ہوتی ہے۔ ہم تو اللہ سے ضرورتیں مانگتے ہیں، اور ضرورتیں تو ہماری جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہیں، وہ ہمارے مانگنے سے تو ہمیں ملیں گی نہیں، ہمارے مانگنے سے ہمیں ملیں گی نہیں۔ لہذا ضرورتوں سے زیادہ ہم اگر دعاؤں کو دعاؤں کے انداز سے مانگیں، اپنی زندگی میں سب پہ خیر مانگیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنے دائیں بائیں سب کی خیر مانگیں۔ سلامتی اور اللہ کی رحمت
اب تم خود زحمت نہ بن جاؤ نا، اللہ سے تو اس کے لیے پڑوسی کے لیے رحمت مانگ رہے ہو، لیکن تم خود زحمت بنے ہوئے ہو۔ گٹر تمہارا کھلا ہوا، پانی تم نے بند کیا ہوا، بجلی کی تار تم نے جناب کنڈا جناب پھینکا ہوا ہے، تمہاری وجہ سے پورے ملک میں جناب بجلی کا بحران ہے، تمہاری وجہ سے جن کے میٹر ہیں ان کے اوپر جناب وہ بڑھ چڑھ کے جناب بل لگ رہے ہیں، پھر وہ اپنے بلوں کی وصولی کے لیے مختلف چیزیں لگا دیتے ہیں، اس چیز کا بھی ٹیکس لگاؤ، اس کا بھی لگاؤ، اس کا بھی لگاؤ، اس کا مختلف ٹیکس لگا کے اپنے بل بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں صرف چند لوگوں سے۔ اب چند لوگوں سے تو سارے جناب بلوں کا معاملہ سیدھا ہوگا نہیں، اور جن کے اوپر پڑے گا وہ بوجھ ان کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور تو خوش ہو رہا ہے، اللہ سے تو سلامتی مانگے جا رہا ہے، تو اللہ سے تو رحمت مانگے جا رہا ہے اور خود تو زحمت بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کر، جب اللہ سے ان کے لیے رحمت مانگ رہا ہے تو تو بھی ان کے لیے رحمت بن جائے، تو اپنی طرف سے کبھی کسی کو کوئی دکھ کوئی تکلیف نہ دے، یہ ہے نماز کا مقصد۔ اگر ایسی زندگی بن جائے، ایسا ہمارا طور طریقہ بن جائے، ایسا ہمارا اٹھنا بیٹھنا بن جائے، ہمارے روزمرہ کے اعمال اس طرح کے بن جائے، تو ہماری نمازیں قبول کیوں نہیں ہوں گی؟ ہماری نمازیں ضرور قبول ہوں گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کے حضور سجدہ کریں اور وہ سجدہ اپنی معراج نہ پائے، یہ ممکن نہیں، میں مان نہیں سکتا۔